اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت ڈارون کا جو ارتقاء کا فلسفہ ہے، مادی فلسفہ، وہ اس نے انسان اشرف المخلوقات نہیں، حیوان بنا کر پیش کیا ہے، جنسی حیوان، معاشی حیوان، زیادہ سے زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان۔ لہذا جس طرح گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اب انسان میں بھی، گوریلے انسان میں اور کالے انسان میں یہی فرق ہے انسان کے متعلق۔ لہذا نوعیت کا فرق نہیں ہے، وہ کہتا ہے کمیت کا فرق ہے۔ آج کا انسان اپنی عظمت کو کھو چکا ہے اور اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکا ہے۔ جس بنیاد پر اسے مسجود ملائکہ، اسے خلیفۃ اللہ بنایا گیا تھا، اس کو انسان اپنی حیثیت کو، اپنی قدر و منزلت کو، اپنی وقت کو بھول چکا ہے۔ آج کا انسان اپنی زندگیوں میں سارا سبق، ساری رہنمائی حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہا ہے۔ آج یہی باور کروایا جا رہا ہے، آج پورا لٹریچر انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اور پوری دنیا کے اندر یہ عالمی جو فتنہ ہے، جو اس وقت کی جو دجالی تہذیب ہے، اس کے تحت یہ فتنہ پھیلایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ حیوانوں میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، جانوروں میں، حیوانوں میں۔ اس لیے انسانوں میں بھی محرمات کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے، حلال و حرام کا۔ لہذا یہ خواہ مخواہ انسانوں نے یہ قانون بنا لی ہیں، یہ باور کروایا جا رہا ہے جدید ذہن کو کہ انسان حیوان ہے، جس طرح حیوانوں میں، جانوروں میں نر اور مادہ اور اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، اسی طرح انسان بھی ایک حیوان ہے۔ یہ اصل میں یہ جو لٹریچر آ رہا ہے، اور لہذا یہ پابندی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور انسان کی یہ مادی تعبیر ہے جس کی وجہ سے روح سے فرار کا نظریہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ روحانی وجود جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو سوال ہوا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم جو انسان کی، یعنی اس کی جو حیوانیت ہے، اس کو کل سمجھ رہے ہیں، اس کی روح کو فراموش کر رہے ہیں۔ یاد یہ رہے کہ اس پورے معاشرے کا جو نیوکلس ہے، یہ ذہن میں رہے، معاشرے کا جو مرکز ہے، اس کا جو محور ہے، وہ نفرت نہیں ہے۔ یاد یہ رہے، اسلام کے نزدیک وہ محبت ہے، وہ شفقت ہے، وہ پیار ہے۔ وہ گھر میں دیکھے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، میاں بیوی کے مابین محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، بھائی بھائی کی محبت، رشتہ داروں کے ساتھ، دو مسلمان بھائیوں کی۔ اسلامی معاشرت محبت سے تشکیل پاتی ہے، اسلامی معاشرت نفرت سے تشکیل نہیں پاتی، نفرت سے دین نہیں پھیلتا۔ یہ اصلاح طلب چیز ہے جو بات سمجھانے کی ہے کہ محبت معاشرے کا نیوکلس ہے، مرکز و محور ہے، اسی کے باعث انسان آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ اسلام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بنیاد پر معاشرے کو تشکیل دیا ہے۔ تو لہذا اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ اسلام میں نفرت نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری جو فرقہ واریت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیں معاشرے کا اور یہ جو سوسائٹی کا جو نیوکلس ہے وہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے یہ بات ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پٹ ہوا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد اگر صرف عبادت ہے، تو پھر عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ سوال کیا گیا۔ لہذا اس سوال کا آج نئی نسل یہ سوال کرتی ہے کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد فقط وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر فقط عبادت تھا تو عبادت تو پہلے فرشتے بھی بڑی اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ تو لہذا یہ سوال ذہنوں کے اندر یہ آیا اور دوستوں نے پھر کیا۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت ایک مختلف نوعیت کی عبادت تھی، اور اللہ نے جو انسان کو جو عبادت کرنے کا حکم دیا وہ فرشتوں سے مختلف ہے۔ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اپنے مزاج کے خلاف کرنے کا ان کے اندر سرے سے امکان ہی نہیں تھا، ان میں طاقت ہی نہیں تھی، ان میں قوت ہی نہیں تھی، ان کے اندر عبادت کو چھوڑنے کی طاقت اور صلاحیت ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کا امکان ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، اور نہ ان کے اندر شہوانی کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، فرشتوں کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ کمال کس کا ہے؟ کہ جن میں طاقت اور قوت ہے گناہ کے کرنے کی، اور پھر گناہ نہیں کرتے۔
اس لیے اقبال نے کہا تھا مجھے فرشتہ نہ کہو، میری انسان ہونے کی توہین ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ذہن میں رہے کہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ اگر ایک مثلاً ایک اس کی مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں کہ اگر ایک آدمی بینائی سے محروم ہے تو اگر وہ ساری عمر جو ہے وہ کسی فلم کو، کسی ڈرامے کو، کسی ٹی وی کو، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا تو نبینا کے گناہ کو نہ دیکھنے پر یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال اس کا ہے کہ جو بینائی رکھ کے گناہ نہیں دیکھتا، برائی کو نہیں دیکھتا، فحاشی اور یانی کو نہیں دیکھتا، غیر محرم کو نہیں دیکھتا۔ تو لہذا انسان اور فرشتوں میں فرق ہے۔ یہ سوال سن لے، اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو بھوک لگتی نہیں، انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، انہیں پیاس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا فرشتوں کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی، اگر وہ نہ کھائیں تو اس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کھانے پینے والا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، خوشی غمی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں، جبلت میں، اس کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ تو لہذا اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے کھائے گا تو یہ اس کا کمال ہے، اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا فرشتوں کو کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، شہوانی تقاضے بھی ان کے اندر ہوں گے، گناہ کرنے کا دائیا بھی ان کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ اس وقت وہ مجھے یاد کرے گی اور مجھے یاد کر کے وہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ انسان میرے خوف، میری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیں گے، اپنے کان کو گناہوں سے بچا لیں گے، اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچا لیں گے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیں گے، اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو، اپنے پورے جسم کے 365 اعضاء کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ تو گناہوں کی طرف ان کے اٹھتے ہوئے جو قدم ہے وہ اپنے آپ کو روک لے گا، تو تاکہ میرا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اور یہ اختیار والی عبادت، یہ اس کے لیے اللہ، اختیار والی عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرشتے خلقتاً عبادت کرنے پر مجبور تھے، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں تھا، انسان میں گناہ کا مادہ رکھا گیا۔ فرشتوں کی عبادت آسان ہے، انسان کی عبادت مشکل ہے، یہ ابتلا میں ہے، یہ آزمائش میں ہے۔ اس نے اہل و عیال کو رزق، روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے، ذمہ داری بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، پھر اللہ کے راستے پر بھی آنا ہے۔ تو لہٰذا فرشتوں میں یہ سوال ہوا تو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ فرشتوں میں اور انسانوں کی عبادت میں فرق کیا ہے۔ کیوں انسان کو پیدا کیا گیا؟ کیونکہ انسان کو اختیار والی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جناب ایک سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کام جو ہیں وہ قابل تعریف کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہوا ذہنوں میں، یہ خلجان پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام قابل حمد و ثنا، تو پھر یہ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، گری، رازنی، زنا، بدکاری ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کا کیا ہے؟ تو جواب سن لے۔ اس سوال کا جواب ہم اپنی محدود عقل کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اور اس کی نگاہ میں کوئی لمحہ کون سا کام جو ہے اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام جو ہے وہ اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، اس کو آپ اور میں محض اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھیں گے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بنیاد پر سمجھیں گے۔ اب ذہن میں بات آ جائے تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے مسئلہ سمجھا دوں۔ اگر ایک بچہ، اس کو ایک پھوڑا نکل آیا ہے، ایک کیا نکل آیا ہے؟ پھوڑا نکل آیا ہے، اور اس کے ماں باپ ڈاکٹر کے پاس آپریشن سرجری کے لیے اسے لے کر گئے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری کر کے اس کے پھوڑے کو نکال رہا ہے، تو بچہ چیخے گا کہ نہیں؟ چیخ و پکار کرے گا، روئے گا، دھوئے گا۔ اور کوئی شخص اس کی چیخ و پکار کو دیکھے اور سمجھنے یہ لگ جائے تو بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر در حقیقت اس کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں یہ کچھ بھی تو ہو رہا ہے، تو بھائی کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو رہا۔ یہ کرونا وائرس کی جو وبا اور بیماری آئی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، آپ کو مجھے متنبع اور آگاہ کرنا ہے، آپ کے میرے ضمیر سوئے کو جگانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہے، ہم اس کے نظام راحت اور اس کے نظام مشکلات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ مشکل کیوں دیتا ہے، پریشانی کیوں دیتا ہے، چور چوری کیوں کرتا ہے؟ تو چور کو اس کو سزا تو ملے گی، چور کو سزا تو اس کی ملے گی،
لیکن اللہ کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت ہے، مصلحت ہے۔ یہ جو سیشن ہے یہ سوال و جواب کا سیشن، ایک سوال ہوا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ پیغمبر اور نبی کی محتاج کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ سوال ہوا، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو آپ کے لیے، میرے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اور میں ایک نمونے کے، ڈیزائن کے، سیمپل کے، آپ اور میں اس کے محتاج ہیں۔ کتاب پر عمل، اس کو پڑھ کر عمل کر لینا مشکل ہے۔ انسان کی فطرت اور جبلت جو ہے وہ صرف کتاب کی متعمل نہیں ہے کہ فقط کتاب کے ذریعے سے آپ اور میں ہدایت لے لیں، یہ مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھانے کے لیے ایک عملی مربی کو بھیجا ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا، محض کتاب پڑھنے سے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کوئی فن جو ہے، اب ڈرائیوری، آپ اور میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو میں ڈرائیوری کو کتاب پڑھ کر ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ مجھے ایک استاد ڈرائیور کی وہ مجھے سمجھائے گا کہ کہاں گیئر لگانا ہے، کہاں میں نے اپنا اس وقت جو ہے نا کلچ پہ پیر رکھنا ہے، یہ چیز استاد سے سمجھ میں آئے گی۔ تو کوئی جو فن ہے وہ فن جو ہے اس کے ماہر کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر کوئی آدمی علاج نہیں کر سکتا۔ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی پھر پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ MBBS کی ڈگری تو اس نے حاصل کر لی ہے، جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہیں کرے گا۔ ہاؤس جاب اس کے اندر وہ بڑے ڈاکٹروں کے زیر مطاط، زیر نگرانی جو ہے، وہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں جب تک وہ عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک وہ صحیح ڈاکٹری کا علاج نہیں کر سکے گا۔ لہذا تھیوری کتابوں سے سمجھ آتی ہے اور پریکٹیکل چیز جو ہے وہ انسان کے عمل سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تفصیل سمجھانے کے لیے عملی نمونے نبیوں اور رسولوں کی صورت میں بھیجے، اور آخری رول ماڈل، نمونہ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اور میں عملی ہدایت میں نبیوں کے محتاج ہیں۔ آپ کو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بغیر، آپ کے اسوہ حسنہ کے بغیر آپ کو مجھے بات سمجھ میں، ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا ضروری ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صلو رأیتمونی کما اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنی رکعات پڑھو اور اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع، فرمایا مجھے دیکھو، اپنا نمونہ، اپنے نمونے کو پیش کیا۔ تو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ تو اور یہ بات سمجھنے کے لیے یہ سوال جو آیا ہے اس وقت آپ کو، مجھے، یہ جو نوجوان جس دجالی تہذیب کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، اس وقت ان نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے پانی درکار ہے۔ لہذا اسلام نے مسلمان کو، انسان کو مثبت طریقے پر، پازیٹیو تھنکنگ کا طریقہ، کہ وہ سوچنے میں، معاملات کو حل کرنے میں مثبت انداز میں، دوسروں کی طرف اگر اس کو منفی بھی اگر کوئی جواب ملے تو اس کا جواب، وہ منفی کا جواب منفی میں نہ دے، کیونکہ گند، غلاظت، گندگی جو ہے وہ گند سے صاف نہیں ہوتی، وہ پاکیزگی سے صاف ہوگی۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کو، مجھے منفی انداز ترک کرنا ہوگا، نوجوان نسل کا انکار نہیں کرنا ہوگا۔